چین کو شکست دینی ہے تو پھر یوریشیا کو کنٹرول کرنا ہوگا. یوں ایران پر کنٹرول حاصل کرنا اب امریکہ کا سب سے بڑا ہدف بن گیا ہے. 9/11 کے بعد امریکہ نے 7 مسلم ممالک کو ٹارگٹ کر کے تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. ایران اس منصوبے کا آخری نشانہ ہے جس میں اب تک امریکہ کو شکست کی ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے. پہلے امریکہ وینزویلا کی تیل برآمدات کو نشانہ بناتا ہے جو چین کو جاتی ہیں. یہ پہلا وار ہے. پھر ایران کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ دوسرا وار ہے. اس کے بعد چین کی معیشت گر جائے گی اور امریکہ جیت جائے گا. ایران کو میدان جنگ بنا کر امریکہ چین کو شکست دینے میں آخر کیوں مسلسل ناکامی سے دوچار نظر آتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو. دیکھیں جی، جیو پالیٹکس کو سمجھیں اور اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو دنیا میں جہاں جہاں پولیٹیکل ڈس آرڈر ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایران کو کنٹرول کرو اور یوریشیا کو کنٹرول کرو. اگر یوریشیا کنٹرول ہو گیا تو یقیناً دنیا کنٹرول میں آ جائے گی. جدید دنیا میں دشمن کو کسی ملک کے نیوکلیئر ہتھیاروں یا میزائلوں سے بھی زیادہ خطرہ اس ملک کی سیاسی آزادی اور خود مختار آئیڈیالوجی سے خطرہ ہوتا ہے. ایران جنگ کو ہمیں ایران کی اسٹریٹجک حیثیت کو مغربی سامراجی عزائم سے جوڑ کر سمجھنا ہوگا. امریکہ ایران کو کئی دہائیوں پر محیط علاقائی غلبے کے منصوبے کا آخری ہدف قرار دیتا ہے. یہ بیانیہ اس تصور پر مبنی ہے کہ امریکی اسٹریٹجی میں مشرق وسطیٰ اور بالخصوص ایران کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے. امریکہ کے سابق جرنیل ویزلے کلارک نے 9/11 کے بعد امریکی منصوبہ بندی کا نقشہ کھینچا تھا جس سے سامراجی عزائم واضح ہوتے ہیں. امریکہ نے 7 مسلم ممالک کو اپنا ہدف بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کا آغاز عراق میں صدام حسین کے خلاف جنگ سے ہوا. امریکی پلان کے مطابق لیبیا، شام، لبنان، صومالیہ اور سوڈان ان مسلم ممالک میں شامل ہیں اور تھے جہاں امریکی اجارہ کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے. ان 7 ممالک میں سب سے آخری ہدف ایران ہے اور اب ایران پر جنگ مسلط ہے. بات کا بہانہ کیا بنایا گیا کہ ایران میں نیوکلیئر ویپنز ہیں. عراق کے اندر جب صدام حسین کی حکومت کو گرایا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صدام حسین مقامی کرنسی میں تیل کی تجارت کا آغاز کر رہے تھے. لیبیا میں قذافی کو نشانہ بنایا گیا اس لیے کہ وہ بھی ڈالر یعنی پیٹرو ڈالر کے خلاف اعلان بغاوت بلند کر رہے تھے. نکولس مادورو کو بھی اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ چین کو تیل فروخت مقامی کرنسی میں کر رہے تھے. اور اب ایران پر اس لیے حملہ آور ہے کہ ایران بھی پیٹرو ڈالر کی اجارہ داری کو چیلنج کر رہا ہے اور اس خطے کے اندر امریکی مفادات اور گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دنیا کی طاقتور کمپنی بلیک راک کے مالک لیری فنک نے ابھی تازہ بیان دیا ہے کہ ایران جنگ کا اختتام 2 انتہائی سنگین نکات پر ہو سکتا ہے. یا تیل کی قیمتیں گراوٹ کا شکار ہو کر $40 فی بیرل تک پہنچ جائیں گی یا پھر دوسری حد یہ ہے کہ یہ قیمتیں $150 فی بیرل تک پہنچ جائیں گی جس سے یقیناً عالمی معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا. ایران پر 47 برس سے عالمی اقتصادی پابندیاں عائد کر کے امریکہ نے زبردست محاصرہ کر رکھا ہے. اس کے باوجود ایران نے سروائیو کیا، جدید جنگی ہتھیار بنائے، اپنی مقامی علمی طاقت کی بنیاد پر اور تہذیبی طاقت کی بنیاد پر پوری قوم کو کھڑا کر دیا. لیکن انتہائی حیران کن بات ہے کہ ایران نے صرف 26 دن کے اندر ہی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس کے لیے ایران نے جنگی طاقت کے ساتھ اسٹریٹجک پاور کا استعمال کیا ہے. یورپی کمشنر فار ڈیفنس اینڈ اسپیس اینڈریس کیبولس نے ٹی وی انٹرویو میں ابھی بتایا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جنگ کے ابتدائی 5 دنوں کے دوران خلیجی ممالک اور امریکہ نے مجموعی طور پر 800 پیٹریاٹ میزائل استعمال کیے.
جبکہ اس وقت امریکہ میں ان میزائلوں کی سالانہ پیداوار تقریباً 750 ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ کو اس وقت ایک نیا چیلنج درپیش ہے۔ اس لیے امریکہ کے صدر ٹرمپ بار بار مذاکرات کے ذریعے سے اس جنگ کی فتح کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور اس جنگ سے سیف ایگزٹ بھی چاہتے ہیں، لیکن ایران مسلسل انکاری ہے، نہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے اور نہ ہی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ During the first 5 days, both Gulf countries and Americans used 800 Patriot missiles. So arithmetic speaks very, very clearly. We need to develop our own missile production. عباس عراقچی نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس جنگ کا اختتام امریکی شرائط پر نہیں ہوگا، ایران کی شرائط کے اوپر ہوگا۔ یہ جنگی حکمت عملی اور دوسری طرف اسٹریٹجک حکمت عملی نے ایران کو ایک مضبوط ملک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایران نے میزائلوں کے لیے اپنا ایک جدید سسٹم تیار کر رکھا تھا، ایک زیر زمین سب وے سسٹم بنایا ہوا ہے جو یزد کے جنوب میں ایک گرینائٹ پہاڑ کے اندر واقع ہے۔ یہ 500 میٹر زیر زمین ہے جہاں خودکار ریل سسٹم وار ہیڈز اور لانچرز کو مختلف سٹوریج اور لانچنگ مقامات تک منتقل کرتے ہیں۔ لانچر باہر آ کر میزائل فائر کرتا ہے اور فوراً دوبارہ زیر زمین چلا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی فضائی حملہ جواب دے سکے۔ امریکی جدید ترین بنکر بسٹر بم زیادہ سے زیادہ 60 سے 100 میٹر تک زمین میں جا سکتے ہیں، جبکہ یہ تنصیب 500 میٹر گہرائی میں ہے۔ ایران نے اپنے میزائل کا یہ جدید نیٹ ورک اور سسٹم گزشتہ 20 سالوں میں تیار کیا ہے۔ امریکہ نے تو گزشتہ برس جون میں بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ایران کی ساری نیوکلیئر سائٹس ختم کر دی ہیں، اوبلیٹریٹ ہو گئی ہیں، اور اب ایران سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور ایران اب جوہری طاقت نہیں بن سکے گا۔ لیکن ٹھیک تقریباً 8 مہینوں بعد ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کیا گیا، اور اب خود امریکہ کے سرکاری پلیٹ فارم کے اوپر بھی جو 15 نکات جاری کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ ایران کے جو جوہری مقامات ہیں 3، ان تینوں مقامات سے یورینیم افزودگی نہ صرف ختم کی جائے گی بلکہ وہاں جو یورینیم موجود ہے اسے بھی امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب جون 2025 میں امریکی صدر ٹرمپ نے جھوٹ کی بنیاد پر ایک بیانیہ گھڑا جو کہ اس کا بیانیہ خود ہی زمین بوس ہو گیا۔ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کے لیے درجنوں بیانات جاری کیے ہیں۔ وہ صبح، دوپہر، شام، رات، سوتے وقت تک مسلسل یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر متحرک ہیں یا وہ ٹی وی کے سامنے آ کر بیان دے کر دنیا کی آڈینس کو، پبلک کو، گورنمنٹس کو، میڈیا کو انگیج کرتے ہیں، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ امریکہ اس جنگ کا فاتح بن چکا ہے اور ایران مکمل طور پر شکست خوردہ ہے، وہاں پہ ہم نے رجیم چینج کر دیا۔ بڑا مضحکہ خیز بیانات ٹرمپ کی جانب سے جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایسا شخص کیسے صدر کے منصب تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کے پیچھے جواب صرف ایک ہی آتا ہے کہ دولت کی طاقت اور وہ ڈیپ سٹیٹ اور ڈیپ پاکٹس جو ہیں یہ ان کی بھاری سرمایہ کاری ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ایسے افراد صدارت کے منصب تک پہنچتے ہیں۔ اب ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کے لیے جو بار بار بیانات جاری کیے ہیں اس میں پاکستان کو بھی ثالث بنایا جا رہا ہے، ترکیہ کو بھی ثالث مقرر کیا جا رہا ہے، عمان کو بھی ثالث مقرر کیا جا رہا ہے۔ عمان پہلے بھی ثالث تھا، لیکن اب یہ حتمی مذاکرات شروع ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ٹرمپ نے بہرحال یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکام مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایران نے اگر جنگ کے دوران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوتے تو اس کا اعلان 3 ممکنہ طریقوں سے کیا جا سکتا تھا۔ پہلے مجتبی علی خامنائی یعنی ایرانی سپریم لیڈر ان مذاکرات کے لیے اعلان کرتے، پھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سرکاری سطح پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے مذاکرات کا اعلان کرتے، یا پھر اسپیکر محمد باقر کی جانب سے مذاکرات کے لیے بیان جاری کیا جاتا۔ ایران نے سرکاری طور پر یہ تینوں ذرائع استعمال نہیں کیے۔ یہ بنیادی طور پر امریکی پروپیگنڈا ہے جس کا مقصد عالمی معیشت کو استحکام بخشنا ہے۔ ایران نے نہ تو کسی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی ایران نے مذاکرات کے لیے شرائط کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو ایران کی جانب سے 6 شرائط زیر گردش ہیں ان کا ایران کی سرکار سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
خود ایران کا میڈیا اور آزاد مبصرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں آخر یہ 6 نکات کس نے گھڑے ہیں، اور ان 6 نکات کو گھڑ کے میڈیا اینکرز کو، دانشوروں کو، کالم نگاروں کو، تجزیہ نگاروں کو کیوں فراہم کیے گئے ہیں؟ حالانکہ شروع میں ہی عباس اراغچی نے اس جنگ کے لیے یہ شرائط رکھی تھی خاتمے کے لیے کہ یہ 3 شرائط ہیں، یہ جب پوری کی جائیں گی تو تب مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد تو ایران کی جانب سے سرکاری طور پر نہ تو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے اور نہ ہی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت اس کی کوشش کی گئی ہے، لیکن امریکہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور یہ پروپیگنڈا اس لیے کر رہا ہے کہ اس جنگ میں ایک تو امریکہ خود ٹریپ ہوا ہے، اور جو امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ ایران جنگ کی آڑ میں امریکہ بیجنگ اور ماسکو کو گھیرے گا اس خطے کے اندر، جس میں امریکہ اب تک ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ ٹرمپ بیجنگ کو اقتصادی طور پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی مسلسل کوشش میں ہے۔ اسی دوران چین نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ شمالی راستوں کے ذریعے روسی تیل کی خریداری کو جاری رکھا۔ اب تو امریکہ نے روس پر بھی، ایران پر بھی تیل فروخت کرنے پر جو عائد پابندیاں ان کو اٹھا دیا تاکہ دنیا کے اندر تیل کی ترسیل جاری رہے، اور تیل کی ترسیل جب جاری رہے گی تو اس کی قیمتیں کنٹرول میں رہیں گی۔ لیکن چین کو شکست دینے کا جو پینٹاگون کا منصوبہ ہے اس میں ہمیں بہت جھول نظر آ رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں شکست نظر آ رہی ہے۔ اس وقت چین اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماڈلز کو امریکی فوجی نقل و حرکت کے ڈیٹے پر تربیت دے رہا ہے، یعنی ٹریننگ کر رہا ہے اس کی، جو سیٹلائٹس کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے۔ گویا ٹرمپ خود ہی امریکہ کی فوجی کارروائیوں کے تمام راستے اور طریقہ کار چین کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، اس کو اوپن کر رہے ہیں، جیسے ایسے ہی ہے کہ کوئی مفت ٹی وی سیریز دکھائی جا رہی ہو تاکہ دشمن اپنی مضبوط اسٹریٹجی بنا سکے۔ اب ذرا بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اصل میں ایران جنگ کی آڑ کے اندر مشرق وسطیٰ میں، یوریشیا میں، پورے ایشیا میں یا پھر یورپ کے اندر امریکہ کن کن پتوں کو کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بیجنگ کے لیے جنگ کتنی اہم ہے، ماسکو کے لیے اس جنگ میں کیا رکھا ہے۔ اس جنگ سے چین پہلے ہی کون سے 5 بڑے اسباق یعنی لیسنز سیکھ چکا ہے، کیوں جدید امریکی فوجی نظریات اب عملی طور پر ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور کس طرح مشرق وسطیٰ کا یہ تنازع عالمی مہنگائی کے ایک بڑے جھٹکے کو جنم دے سکتا ہے۔ اب نائے ہرمز میں پھنسے ہوئے آئل ٹینکرز کی تعداد تقریباً 984 بتائی جا رہی ہے، جو دنیا کے مجموعی ٹینکر بیڑے کا تقریباً 22% بنتی ہے۔ تیل کی فراہمی کے معاہدے عام طور پر 3 سے 6 ماہ پہلے کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بحران کے اصل اثرات ابھی تک شروع بھی نہیں ہوئے، کیونکہ جنگ کو ابھی صرف 26 دن ہوئے ہیں۔ اب ذرا وسیع منظر کو دیکھیں، اصل منصوبہ کیا ہے؟ میں نے 1 دہائی سے زیادہ عرصہ جو جنگیں ہیں، توانائی کی منڈیاں ہیں اور بڑی طاقتوں کے درمیان اقتصادی شطرنج جیسے کھیل کا مسلسل گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اور جو کچھ اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ کسی منظم اسٹریٹجی کا نتیجہ نہیں لگتا، بلکہ عارضی فیصلوں کا مجموعہ ہے، جسے پریس کانفرنس میں یا پریس کانفرنسز میں اسٹریٹجی کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ دراصل ایک خطرناک ضد ہے جس کو ٹرمپ خود سے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اگر غور کریں تو ایران جو کئی دہائیوں تک دنیا کا سب سے زیادہ پابندیوں کا شکار ملک رہا، آج امریکہ کی فوجی طاقت کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکہ جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور فوج رکھتا تھا، اس کے باوجود ایران نہیں گرا سکا، نہ وہاں حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس ایران نے دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھا دی اور صورتحال ایک تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ کیا یہی امریکی منصوبہ تھا؟ پینٹاگون کو 3 دہائیوں سے معلوم تھا کہ ایران کے خلاف جنگ کا کوئی واضح فوجی حل نہیں ہے۔ بش، اوباما اور جو بائیڈن کے دور میں امریکی فوجی اداروں نے اسرائیل کے دباؤ کے باوجود ایران کے خلاف براہ راست جنگ سے گریز کیا۔ صرف 2024 میں ہی اسرائیل نے 2 بار جو بائیڈن کو ایران کے ساتھ براہ راست تصادم میں دھکیلنے کی کوشش کی، ایک بار اپریل 2024 میں اور دوبارہ اکتوبر 2024 میں۔
मगर जो बाइडन ने दोनों बार इनकार कर दिया। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल केन ने मुबैना तौर पर बल्कि वाज़ेह तौर पर 28 फरवरी से पहले ट्रंप को खबरदार किया था कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ कोई मौसर फौजी ऑप्शन मौजूद नहीं, लेकिन ट्रंप ने ये वार्निंग भी नज़रअंदाज कर दी। वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स, टीवी मुबाहिसों और सोशल मीडिया पर एक बयानिया गर्दिश कर रहा है। इसके मुताबिक पहले अमेरिका वेनेजुएला की तेल बरामदात को निशाना बनाता है जो चीन को जाती हैं, ये पहला वार है। फिर ईरान को निशाना बनाया जाता है, ये दूसरा वार है। इसके बाद चीन की मईशत गिर जाएगी और अमेरिका जीत जाएगा। ये एक सादा सी कहानी है जो सुनने में अच्छी लगती है, मगर हकीकत में ये इंतहाई खतरनाक हद तक गलत और झूठ पर मबनी है। इदादो शुमार कुछ और बता रहे हैं। चीन ने अपनी तवानाई की ज़रूरियात का 84% हिस्सा जो है उसमें वो आज़ाद हो गया, खुद कफील हो गया है। यानी चीन जितनी तवानाई इस्तेमाल करता है इसका सिर्फ 16% बैरून ममालिक से आता है, और ये शरह गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मुसलसल बेहतर हो रही है। ये सब हादसाती तौर पर नहीं हुआ बल्कि एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ। चीन ने शमसी तवानाई, हवा से बिजली, आबी बिजली के डैम्स, एटमी तवानाई और दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बेड़े में भारी सरमायाकारी की। चीन की बिजली पैदा करने की सलाहियत अमेरिका से कहीं ज़्यादा है, जबकि अमेरिका का बिजली का निज़ाम तकरीबन 30 साल से जमूद का शिकार है। चीन की मजमूई तेल दरामदात में से तकरीबन 17% ईरान से आता है, जो 2024 और 2025 में औसतन 1.38 से 1.61 मिलियन बैरल रोज़ाना बनता है। इन एदादो शुमार को जमा करें तो एक हैरान कुन नतीजा सामने आता है। चीन की मजमूई तवानाई खपत में ईरानी तवानाई का सिर्फ 1.5% है। यानी एक ऐसी जंग जिसकी एक बड़ी वजह यही बताई जा रही है, इसका असर चीन की तवानाई पर सिर्फ 1.5% है। चीन सिर्फ रवायती तरीकों से तेल की दरामद नहीं करता, बीजिंग ने एक खुफिया टैंकर बेड़ा तैयार किया हुआ है जो आलमी टैंकर कैपेसिटी का तकरीबन 18% बनता है और आम कवानीन से बाहर काम करता है। ये जहाज़ सफ़र के दौरान अपना झंडा तब्दील कर लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं और मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम के समंदरी इलाकों में एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में तेल मुंतकिल कर देते हैं। बाद में इसी ईरानी तेल को मलेशियन या ओमानी तेल के नाम से चीन में दाखिल किया जाता है। इसीलिए 2022 के बाद से चीनी कस्टम्स के मुताबिक ईरान से बरह रास्त तेल की दरामद सिफर दिखाई जाती है, लेकिन टैंकरों की नकलो हरकत का तज्जिया करने वाली कंपनियों के मुताबिक रोज़ाना 1.38 मिलियन बैरल तेल अब भी चीन पहुंच रहा है। तकरीबन 300 मिलियन बैरल तेल इस वक्त खुफिया टैंकरों में ज़खीरा है। गोया एक तैरता हुआ स्ट्रेटेजिक ज़खीरा चीन के पास बरह रास्त मौजूद है। इसके अलावा चीन के पास खुश्की पर मौजूद ज़खायर भी हैं जो तकरीबन 100 से 115 दिन तक दरामदात के बगैर गुजारा करने के लिए काफ़ी हैं। अब असल मसला यहाँ से शुरू होता है। अपनाए हुरमुज़ पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार यानी डिपेंडेंसी वो दरअसल चीन की नहीं है बल्कि अमेरिका के इत्तेहादियों की है। जापान अपना 91% तेल इसी रास्ते से हासिल करता है, जबकि फ़िलिपाइन तकरीबन 94% तेल अपनाए हुरमुज़ से हासिल करता है। रोज़ाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल हुरमुज़ से गुजरता है, जिसमें से 80% एशियाई ममालिक को जाता है। चीन अपनी माया कुदरती गैस का तकरीबन 31% भी मशरिक़ वस्ता से लेता है, मसलन कतर, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात से। यानी चीन पर कुछ असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन जापान, जनूबी कोरिया, फ़िलिपाइन और दीगर अमरीकी इत्तेहादियों के मुकाबले में ये असर निस्बतन कम है। असल नुकसान जापान और जनूबी कोरिया को होगा, क्योंकि वो खलीजी तेल पर चीन से ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। यूरोप पहले ही मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि इसे अब रूस से पहले की तरह तेल और गैस नहीं मिल रही। अगर मशरिक़ वस्ता की सप्लाई भी मुसलसल मुतासिर रही
تو یورپی معیشتیں مزید دباؤ میں آ جائیں گی۔ یوں امریکہ نے جس ابنائے ہرمز کو چین کے خلاف ہتھیار بنانا چاہا تھا، وہ دراصل اس کے اپنے اتحادیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ نیٹو کی طرف دیکھتا ہے، جاپان کی طرف دیکھتا ہے، دیگر ممالک کی طرف دیکھتا ہے اور یورپی ممالک کی طرف بھی دیکھتا ہے، اس نظر سے کہ وہ آئیں، اپنے نیوی کے جہاز بھیجیں اور اپنے نیوی کے جہازوں کے ذریعے سے اسٹریٹ آف ہرمز کا راستہ کھلوائیں، وہاں سے آئل ٹینکرز گزرنے دیں۔ جب وہاں سے ٹرمپ کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا تو ٹرمپ شدید مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان کے چہرے سے مایوسی جھلکتی ہے، ان کی پریس کانفرنسز سے، پریس بیانات سے مایوسی جھلکتی ہے اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ سے چین جانے والے ٹینکروں کے کرائے روزانہ $400,000 سے بھی اوپر جا چکے ہیں۔ ادھر وینزویلا کے تیل کے بارے میں بھی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ رپورٹس کے مطابق وینزویلا کا تیل اب بھی چین کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب اس کی فروخت امریکی آف شور اکاؤنٹس کے ذریعے ہو رہی ہے، یعنی منافع کے مالک بدل گئے ہیں مگر تیل وہی ہے۔ دوسری طرف چین روس کے ساتھ پاور آف سائبیریا 2 گیس پائپ لائن کے مذاکرات تیز کر رہا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ کی غیر یقینی صورتحال کا متبادل تیار کیا جا سکے۔ یوں یہ بحران دراصل وہی صورتحال پیدا کر رہا ہے جس سے واشنگٹن سب سے زیادہ خوف زدہ تھا، یعنی چین اور روس کے درمیان ایک مضبوط زمینی توانائی کا اتحاد جو یوریشیا میں قائم ہو رہا ہے اور جس کی قیمت خلیجی خطے کے عدم استحکام کی صورت میں ادا کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ خلیجی ریاستوں سے $6 ٹریلین سرمایہ کاری کی مد میں امریکہ لائے ہیں، لیکن انہیں حیرانی ہے کہ ایران نے آخر خلیجی ریاستوں پر حملے کیوں کیے، کیونکہ اس کی امریکہ کو توقع نہیں تھی اور جو منصوبہ اور پلان ٹرمپ کو بتایا گیا تھا اس پلان کے اندر اس کے ممکنہ طور پر بھی امکانات نہیں تھے۔ لیکن ایران اپنی ایک پوری جنگی حکمت عملی رکھتا ہے اور وہ جنگی حکمت عملی گزشتہ 47 برس سے ڈیولپ کی جا رہی ہے۔ یہ عراق ایران وار سے شروع ہوئی تھی اور پھر 20 سال پہلے اس کے اندر مزید تیزی لائی گئی۔ اب اگر ایران جنگ کی زیادہ تفصیل سے بات کریں تو 28 فروری کو شروع ہونے والی امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائی جسے آپریشن ایپک فیوری کے پہلے 12 گھنٹوں میں تقریباً 900 فضائی حملے ایران پر کیے گئے۔ جدید جنگوں میں صرف فضائی حملوں کے ذریعے کسی حکومت کو گرانے کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ نہ کوریا کی جنگ میں ایسا ہوا جہاں شمالی کوریا پر شدید بمباری کے باوجود وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہ ہوا، نہ ویتنام کی جنگ میں جہاں امریکہ نے برسوں بمباری کی لیکن آخرکار جنگ ہار گیا، اور نہ ہی افغانستان کی جنگ میں جہاں 20 سال تک امریکہ نے مسلسل بم گرائے، وہاں پر بھی امریکہ کو بالآخر شکست خوردہ ہو کر نکلنا پڑا۔ حتیٰ کہ جاپان سے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں 1945 کو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرائے اور وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے، پھر بھی جاپان نے فوری طور پر ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق جاپان نے اگست 1945 میں اس لیے ہتھیار ڈالے کیونکہ سوویت یونین نے منچوریا پر زمینی حملہ کیا تھا، نہ کہ صرف ایٹم بموں کی وجہ سے جاپان شکست کا معترف نہیں ہوا تھا۔ اگر ایران میں حکومت تبدیل کرنی ہو تو، جو کہ پینٹاگون کے منصوبے کا حصہ ہے، اس میں صرف فضائی حملوں سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے زمینی فوج بھیجنی پڑے گی۔ لیکن ایران عراق سے 4 گنا بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی 9 کروڑ 30 لاکھ کے قریب ہے، اور حتیٰ کہ ٹرمپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران میں زمینی فوج بھیجنا ایک بڑی تباہی کا نسخہ ہوگا۔ ایران کے پاس ابھی بھی 45,000 میزائل اور ممکنہ طور پر 50,000 سے 1 لاکھ ڈرون موجود ہیں۔ امریکہ کے پاس جنگ کے آغاز میں تقریباً 8 سے 9,000 جدید ہتھیار تھے اور غالب امکان ہے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ پہلے استعمال ہو چکے ہیں۔ ان ہتھیاروں کی دوبارہ تیاری میں مہینوں لگتے ہیں۔ پیٹریاٹ میزائل عام گولے نہیں ہیں کہ راتوں رات ان کی پیداوار بڑھا دی جائے۔ ایران نے خلیج کے علاقے میں 27 سے زیادہ امریکی فوجی اڈوں کو تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور جزیرہ عرب میں موجود جدید تھاٹ سسٹم اور ریڈار سسٹم کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ وہی سسٹم ہے
جو آنے والے میزائلوں کی پیشگی اطلاع دیتے تھے۔ ایران اب چین کے بیڈو سیٹلائٹ نیویگیشن نظام کی مدد سے درست نشانے والے حملوں کے ذریعے امریکی فوجی ڈھانچے کو منظم انداز میں تباہ کر رہا ہے۔ امریکہ نے پورے جنگی علاقے میں جی پی ایس کو جام کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود چینی نظام بیڈو کام کرتا رہا۔ امریکی بحریہ نے اپنے 2 بڑے طیارہ بردار بیڑے تعینات کیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم نہیں کر سکے، اور یہ بحری بیڑے عملی طور پر معطل ہیں۔ یہاں سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی کیونکہ ان بیڑوں کے اوپر ایران نے میزائل داغے تھے۔ اس کے بعد یہ اپنا جگہ اور مقام تبدیل کر کے بہت پیچھے چلے گئے تھے، اور اب تو یہ اطلاعات ہیں کہ یہ بیڑے قریب بھی موجود نہیں ہیں، واپس چلے گئے۔ 1980 کی دہائی میں جب امریکہ نے اسی طرح کا ایک سسٹم ڈیولپ کیا تھا تو اس وقت امریکہ کے پاس 600 جنگی جہازوں پر مشتمل بحریہ تھی۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے جس پر واشنگٹن نے زیادہ غور نہیں کیا۔ نئے میزائل بنانے کے لیے ریئر ارتھ منرلز، گیلیم، سیمی کنڈکٹرز اور درست پرزے درکار ہوتے ہیں، اور ان کی سپلائی چین پر اس وقت چائنا کا کنٹرول ہے۔ یعنی جس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہی ان ہتھیاروں کے لیے ضروری مواد فراہم کرتا ہے جنہیں امریکہ استعمال کر رہا ہے۔ چین نے 2026 کے فوجی بجٹ میں 7% اضافہ کیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہی صورتحال ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو چینی فوج نے ظاہر نہیں کی وہ یہ ہے کہ آپریشن ایپک فیوری دراصل تائیوان کے ممکنہ بحران کا ایک تجربہ بھی بن گیا ہے۔ یہ ایران جنگ امریکہ نہ تو جیتے گا نہ اس میں فاتح قرار پائے گا۔ یہ امریکہ کے لیے ایک ایسا ٹریپ ہے اور ایسا جال ہے جو خود بنجامن نیتن یاہو نے بچھایا تھا۔ لبنان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہوں یا ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہوں، اس سے ایران کے انفراسٹرکچر کو تو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ایران کی آئیڈیالوجی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اور وہ آئیڈیالوجی صرف ایک ہی ستون کے اوپر کھڑی ہے، اور وہ ستون یہ ہے کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے، اور ہم اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور اس کے خلاف لڑیں گے، اور شہادت ہماری میراث ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔